آپ کو میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ ابھی تک ان تمام انگیجمنٹس میں پاکستان کی افواج کی کوئی کامبیٹ کیجولٹی نہیں ہوئی ہے، اور نہ ہی پاکستان ایئر فورس کا کوئی طیارہ اور ایسٹ اس کو کوئی نقصان پہنچا ہے۔ ایک اور چیز جو کہ اہم ہے کہ یہ حملہ بھارت کا کس وقت کیا گیا؟ یہ اس وقت کیا گیا جب پاکستان ایک پروسیس میں تھا جس میں انٹرنیشنل میڈیا کو اور لوکل میڈیا کو وہ ان تمام جگہوں پہ لے کے جا رہا تھا جن کے بارے میں بھارت ایک فالس ایلیگیشن لگا رہا تھا کہ دیز آر دوز ٹریننگ کیمپس، جہاں سے پاکستان دہشت گردوں کو تربیت دے رہا ہے اور یہاں سے دہشت گردی کرائی جا رہی ہے، اینڈ دیٹ اور بیکاز نتھنگ آف دیٹ سارٹ از ایکچولی آن گراؤنڈ، تو انڈیپینڈنٹ میڈیا کو وہاں لے جایا جا رہا تھا۔ اور آج اسی سلسلے میں بہاولپور اور مرید نے بھی میڈیا میں جانا تھا، تو اس سے پہلے کہ اس کا راز فاش ہوتا، بھارت نے 6 اور 7 کی شب کے درمیان یہ بربریت اور یہ حملہ کیا۔ however ٹوڈے پاکستان کی حکومت نے انٹرنیشنل میڈیا کو اور لوکل میڈیا کو تقریباً 150 کے قریب صحافیوں کو ان جگہوں پہ لے کے گیا ہے۔ بہاولپور گئے ہیں، مرید کے گئے ہیں، کوٹلی گئے ہیں اور مظفر آباد گئے ہیں، اور وہ تمام خیالی ٹریننگ کیمپس اور دہشت گرد کی خیالی اماجگاہیں ان کو ان انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ نے نہ صرف خود دیکھا ہے بلکہ وہاں پہ فلم بندی کی ہے، اس کی ویڈیوز بنائی ہیں، اور یہ آپ اس وقت دنیا میڈیا کی وساطت سے، فری میڈیا کی وساطت سے اس کو دیکھ رہی ہے اور خود اپنی ججمنٹ لے رہی ہے کہ کیا وہاں پہ کوئی دہشت گردی تھی، اس کے کوئی آثار تھے، یا وہ مساجد تھیں جہاں پہ آپ نے دیکھا جس طرح انہیں شہید کیا گیا، جہاں قرآن شہید کیے گئے، یا وہاں پہ وہ گھر تھے، وہ کوارٹرز تھے، وہ معصوم غریب لوگ رہ رہے تھے وہاں پہ اور اپنی زندگیاں گزار رہے تھے۔ میں نیکسٹ پوائنٹ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ادر دین دی ڈیمیج دیٹ یو ہیو سین دیٹ واز انفلکٹڈ بائی دس بلیٹنٹ اگریشن دیٹ واز ڈن، there was yet another threat that happened on the night of 6th and 7th، اور وہ تھی انٹرنیشنل اور ڈومیسٹک فلائنگ کے اگینسٹ۔ کس طرح جب یہ ایئر سے اٹیک لانچ کیا گیا تو اس وقت 57 فلائٹس ور ان ایئر۔ آپ اس شارٹ میں دیکھ سکتے ہیں کہ دیر ور ملٹیپل فلائٹس جو اس وقت ایئر میں تھیں، اور اس میں جو سینکڑوں ہزاروں جو مسافر تھے، دیئر لائفز ور پٹ ان گریو ڈینجر۔ یہ فلائٹس نہ صرف پاکستان کی تھیں، پاکستان کی ایئر لائنز کی تھیں، اس میں سعودیہ کی بھی تھیں، اس میں قطر کی بھی تھیں، ایمریٹس کی بھی تھیں، اتحاد کی بھی تھیں، گلف ایئر کی بھی تھیں، چائنا کی بھی فلائٹس تھیں، کورین بھی تھیں، تھائی بھی تھیں، اور بہت سی جگہوں کی فلائٹس تھیں، اور ان تمام پیسنجرز کو بھارت نے اپنی ایگریشن کی بھینٹ چڑھانے کے لیے خطرے میں ڈالا۔ آئی ڈونٹ تھنک دیر ہیز ایور بین سم تھنگ لائک دیٹ ہیز ہیپنڈ ان وارفیئر بفور، اف یو کین کال دس وارفیئر اور واٹ ایلس وی کین نیم اٹ۔ Another point that we observed, we talked about it a little in the morning, کہ کس طرح جو نیلم جیلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ ہے اس کے اوپر شیلنگ کی گئی اور اس کو نشانہ بنایا گیا۔ آپ اس اگر دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو جو ڈیمیج ہے، کچھ ڈیمیج جو ہے وہ نظر آئے گا۔ یہ چلائیے اس کو۔ تو یہ نیلم جیلم پروجیکٹ جو نوسیری ڈیم ہے، یہ وہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کیسے اس پہ شیلنگ کی گئی ہے۔ امپورٹنٹ پوائنٹ ٹو نوٹ از کہ اس کے بارے میں آپ کی انٹرنیشنل جو کمیونٹی ہے یا کنونشنز ہیں وہ کیا کہتے ہیں۔ آئی ول ٹیک اے منٹ سو ایز ٹو برنگ ٹو یور نوٹس کہ آرٹیکل 54 آف دی 1977 ایڈیشنل پروٹوکال 1 آف جنیوا کنونشن،
کیونکہ یہ کچھ کنونشنز ہیں, کچھ نارمز ہیں جس کے مطابق تمام ممالک ایک دوسرے اس آرڈر میں زندہ ہیں. تو آرٹیکل 54 جنیوا کنونشن کا کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے اٹ از پروہیبٹڈ ٹو اٹیک, ڈسٹرائے, ریموو اور رینڈر یوز لیس آبجیکٹس وچ آر انڈسپینسبل ٹو دی سروائیول آف دی سویلین پاپولیشن. اور اس میں سچ ایز میں وہ کہتا ہے دیٹ انکلوڈز ڈرنکنگ واٹر انسٹالیشنز اینڈ سپلائز اینڈ اریگیشن ورکس. اور اسی اور ایڈیشنل پروٹوکول 1 آف جنیوا کنونشن کا آرٹیکل 56 ایون مور ایکسپلسٹلی کہتا ہے ورکس اینڈ انسٹالیشنز کنٹیننگ ڈینجرس فورسز نیملی ڈیمز, ڈائکس and nuclear electrical generating stations shall not be made the object of attack, even where these objects are military objectives, if such attack may cause the release of dangerous forces and consequent severe losses amongst the civilian population. یہ وہ کنونشنز ہیں جن کے ذریعے آپ, میں اور مہذب دنیا ایک دوسرے کے ساتھ رہنا پسند کرتی ہے اور رہتی ہے. اور جب آپ ہائیڈرو پاور اسٹرکچرس کو, جب آپ ڈیمز کو نشانہ بناتے ہیں تو یو آر ان بلیٹنٹ وائلیشن آف آل دیز نارمس. آج میں آپ کو یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ آج قومی سلامتی کونسل کمیٹی کا جو اجلاس ہوا ہے اس میں یہ طے پایا ہے کہ اقوام متحدہ کے آرٹیکل 51 کے تحت پاکستان نے دفاع کا حق استعمال کرتے ہوئے مسلح افواج کو مکمل اختیار دیا ہے کہ وہ مناسب وقت, جگہ اور طریقے سے جواب دیں. قومی سلامتی کے اعلامیہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ ان کانسننس ود آرٹیکل 51 آف دی یونائٹڈ نیشن چارٹر, پاکستان ریزروز دی رائٹ ٹو ریسپونڈ ان سیلف ڈیفense ایٹ ٹائم, پلیس اینڈ مینر آف اٹس چوزنگ ٹو ایونج دی لاس آف انوسینٹ پاکستانی لائفز اینڈ بلیٹنٹ وائلیشنز آف اٹس سوورینٹی. The armed forces of Pakistan have duly been authorized to undertake corresponding actions in this regard. Pakistan remains committed to peace with dignity and honor and reiterates that it shall never allow any violation of its sovereignty, territorial integrity or permit any harm to its proud people. آخر میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ قوم کو افواج پاکستان پہ اور افواج پاکستان کو اپنی بہادر قوم پر فخر ہے, اور دونوں اس طرح متحد ہیں اس بھارتی جارحیت کے خلاف. اور ہم اپنے اس عزم کا اعادہ کرتے ہیں کہ ہماری امن کی خواہش, ہماری امن کی شدید خواہش کو کبھی بھی کمزوری نہ سمجھا جائے, کیونکہ اپنے عوام کے تحفظ پر, اپنی زمین کے تحفظ پر افواج پاکستان کبھی کوئی سمجھوتا نہیں کریں گی. میں یہاں پر پوری پاکستانی قوم کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں افواج پاکستان کی جانب سے کہ کس طرح اس بھارتی جارحیت کے اوپر وہ یکجا ہو کر نکلی, یک زبان ہو کر بولی, اور کس طرح افواج پاکستان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر اس کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑی ہے. آپ سب اپنے ارد گرد, اپنے گھروں میں, اپنے گلی محلوں میں, اپنے شہروں میں, اپنے گاؤں میں اس جگانگت کو, اس ریزالو کو, اس اینگر کو یقیناً فیل کر رہے ہوں گے. I'll just show you a very small clip of this part.